بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و سامعین کرام آپ کے ساتھ ہے محمد طارق جاوید اور مصطفیٰ. آج ہم اپنی کتاب کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں خصائص علی ابن ابی طالب امام نسائی کی. اور یہ میرے سامنے ایک کتاب کی نص ہے، یہ پہلا باب ہے اور یہاں اس کے مقدمے کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاشیے میں محقق ہے دانی ابن منیر علیہ آل زہبی نے یہ حاشیے میں قوس ایک کذا فی الطاء یعنی یہ جامعہ طہران کے جو مطبوعہ جامعہ طہران کا جو نسخہ ہے، یونیورسٹی آف طہران میں جو اس کا نسخہ پڑا وہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، لیکن جو طباعت ہوئی ہے اس نسخے کی پہلے جو دیگر محققین نے جب اس کتاب پر کام کیا ہے، جس بھی نسخے کے ساتھ کام کیا ہے، وہاں پہ یہ لفظ ہیں وہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم تسلیم. یہ ایک فرق ہے جو کہ اصل خطی یا مخطوطے کے اندر جو ہے، جو جامعہ طہران میں مخطوطہ پڑا ہے وہاں پہ یہ عبارت ہے. آگے وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وبعد فهذه خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے یہ عبارت قلمی مخطوطے یا نسخہ خطی نسخے کے اندر جو کہ جامعہ طہران میں پڑا ہے اسی کے اندر اس میں بھی یہی عبارت ہے اسی طریقے سے. اچھا، فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص اور فضائل میں فرق یہ ہے کہ فضیلتیں مشترک بھی ہو جاتی ہیں. خصائص یا خصیصہ کی جمع خصائص کسی شخص میں خاص ہوتے ہیں اور وہ صرف اسی شخص کے ساتھ مختص ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے خصائص اور فضائل میں. پہلا باب ہے حدیث نمبر ایک، باب ایک. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام رکھا ہے، پہلے چیپٹر کا نام ذکر صلاۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قبل الناس وانه اول من صلى من هذه الامه. معنی یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگوں سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان یا ذکر، اور یہ کہ اول من صلی من هذه الامه، اور یہ کہ وہ پہلے شخص ہیں، پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس امت میں سے سب سے پہلے نماز پڑھی. حدیث نقل کرتے ہوئے پہلی حدیث آ رہی ہے، ان کے شاگرد تلمیذ روایت کرتے ہیں کہ اخبرنا ابو عبد الرحمن، ہمیں ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب ابن علی النسائی نے خبر دی، یا وہ ہم حدیث پڑھ رہے تھے. یہ اصطلاحات ہے حدثنا و اخبرنا میں. محدثین کی تعریفات میں اختلاف ہے، بعض تو اس کو اخبرنا حدثنا کا ایک ہی معنی لیتے ہیں اور بعض اس کا معنی فرق کرتے ہیں. یہ ہم نے اصول حدیث کے مقدمے میں ہم نے یہ پوری تفصیل پڑھی تھی کہ یہ صیغے ہیں روایت کے، ان میں معنی ان کا معنی فرق کیا ہے. اخبرنا یعنی کہ شیخ نے، مطلب طلاب حدیث پڑھ رہے ہوں یا طالب علم حدیث پڑھے اور شیخ سن رہا ہو. حدثنا شیخ حدیث پڑھ رہا ہو اور طالب علم حدیث سن رہا ہو. بہرکیف فرماتے ہیں کہ ہمیں امام نسائی نے خبر دی. قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المهدي قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كحيل قال سمعت حبة العرني أو حبة العرني قال سمعت عليا يقول. راوی کہتے ہیں کہ میں نے، سلمہ ابن کحیل کہتے ہیں کہ میں نے حبت العرنی یا عرنی اس کو سنا. انہوں نے کہا سمعت علی یقول، میں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: انا اول من سلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اس کی سند کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی محقق نے کہا ہے کہ اس کی سناد جو ہے ضعیف ہے. اس کی علت جو ہے حبت العرنی یا حبت العرنی ہے، یہ راوی ہے جس کے اوپر جرح ہے. امام یحییٰ بن معین یا یہ فن اسماء و رجال اور جرح تعدیل کے جو ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے. امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ثقہ نہیں ہے. امام نسائی کی جو جرح ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قوی نہیں ہے. تہذیب الکمال یہ اسماء و رجال کی ایک پورا ایک مجموعہ موسوعہ جسے آپ انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں. متقدمین میں سے امام جمال الدین مزی اس کے مصنف ہیں.
वक़ाल अल-ख़ुई, इसी तरह और भी आइमा जरा तादील उनकी भी इनके ऊपर जुरूहात है। बाज़ कहते हैं मजहूलुल हाल है, ये इस्तिलाह हमने पढ़ी थी असूल हदीस में कि मजहूलुल हाल होता है, एक मजहूलुल आइन होता है, एक महज़ मजहूल होता है। वल हदीस अखरजहु अहमद इब्न इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसको रिवायत की है अपनी मुस्नद में, फ़ज़ाइल सहाबा में किया है, इमाम इब्न साद ने अपनी तबक़ात में किया है, वगैरह वगैरह। ये पूरी तहकीक आपके सामने मौजूद है यहाँ पे, जिन्होंने इनको रिवायत की है, जिनमें इमाम हाकिम भी है, इब्न जोज़ी भी हैं, बक़ता नज़र जरा के। और वैसे हम पढ़ चुके हैं कि फ़ज़ाइल के अंदर हदीसें दईफ़ भी कबूल कर ली जाती है। ये मुहद्दिसीन का असूल है, इल्ला कि वो हदीस मौदू ना हो, मतरूक ना हो, या शदीद किस्म की दईफ़ ना हो। अच्छा, दूसरी सनद के ऊपर आते हैं, दूसरी हदीस पर आते हैं। حديث نمبر 2 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، زید ابن ارکم صحابی جلیل ہیں، مکی ہیں، مہاجر ہیں، اور یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور ابتدائی دور میں اسلام لائے، یہ جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار زید ابن ارکم میں بیٹھ کے جہاں پہ آپ دعوت و تبلیغ دیا کرتے تھے، علانیہ دعوت تبلیغ سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں، یہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ اس کی سند کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں، یہ حدیث نمبر 2 ہے۔ حدیث نمبر 2 سند اسناد صحیح محقق جو ہے اس کے علیہ شیخ آل زاوی، دانی ابن منیر آل زاوی السلفی، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کی سند صحیح ہے، اس کے رجال و ثقات من رجال الشیخین، یہ بخاری اور مسلم کے رجال ہیں، جو امام بخاری اور امام مسلم کی الجامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو راوی اور رجال ہیں نا، یہ ان کے رجال ہیں، ان کے راوی ہیں، اور یہ سب سے کیا سوائے ابو حمزہ کے، ان کا نام طلحہ ابن یزید ہے، اور وہ صرف اور صرف امام بخاری کے ایک ہی مطلب صرف امام بخاری کے راوی ہیں، یعنی امام بخاری کی جو جامع صحیح ہے، یا جن سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، یہ ان کے رجال میں سے ایک راوی ہے۔ اس حدیث کی مزید تخریج یہ ہے، اس کی تخریج جو ہے، والحدیث اخرج احمد فی المسند، امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، کتاب اپنے فضائل صحابہ میں روایت کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو کتاب المغازی میں روایت کیا، یہ امام بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں۔ امام طیالسی نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے بھی، جو کہ سیاستہ کے ائمہ میں سے ہیں، ان کی کتاب الجامع صحیح المعروف سنن الترمذی، اس میں بھی اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا، ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں، وغیرہ وغیرہ، امام بہقی نے بھی اس کو سنن میں روایت کیا ہے، امام ابن عبد البر القرطبی المالکی نے اس کے الاستیاب، جو کہ سیرت صحابہ پہ کتاب ہے، جو کلاسیکل متقدمین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، بہت سب سے زیادہ مستند کتابوں میں ان کا شمار ہے، الاصابہ، الاستیاب، اسد الغابہ، یہ صحابہ کی سیرت کے اوپر یہ کتابیں ہیں۔ امام خوارزی نے بھی مناقب پہ کتاب لکھی، غالباً علی بن ابی طالب کے مناقب کے، انہوں نے بھی اس کو روایت کی ہے، اسی سند من طریق عن شعبہ بھی۔ یہ ہوگی حدیث نمبر 2 اور اس کی سند۔ اب آتے ہیں ہم نمبر دوسرا چیپٹر۔ اب اس کے یہ دوسرا چیپٹر ہے اختلاف الفاظ۔ امام نسائی فرماتے ہیں، دوسرا باب باندھا، فرماتے ہیں ذکر اختلاف الناقلین لہذا الخبر عن شعبہ، شعبہ سے جس نے راوی، یہ راوی ہے شعبہ، جس کا میں نے ذکر ہے، یہ ہے راوی شعبہ، جو آگے مزید اور روات سے روایت کر رہا ہے، اس کے لفظ میں اختلاف آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ناقلین کا جو اختلاف ہوا ہے اس خبر کی بیان کرنے میں، شعبہ سے اس خبر کو بیان کرنے میں، یہ اس کا باب ہے، اس کا ذکر اور بیان ہے۔ اب وہ اختلاف کیا، اچھا، یہ قوس میں انہوں نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ جامعہ طہران کے نسخے میں جو قلمی اور خطی نسخہ ہے، اس میں لفظ وہاں جو عبارت دی ہوئی ہے نا، اختلاف الفاظ ناقلین لہذا الخبر عن شعبہ، اس میں یہ لفظ دیے ہوئے، اور یہاں پہ محقق نے جو جملہ یہاں پہ اختیار کیا، جو جس کو ثابت کیا، وہ ذکر اختلاف نہ، سرسری سا اختلاف ہے۔ اچھا، سند کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 3 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابی حمزہ عن زید بن ارقم، پھر وہی صحابی ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اسلام لائے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ علی بن ابی طالب ہے، ٹھیک ہے۔
اس کی حدیث کی سند کے اوپر محقق کیا فرمانا ہے؟ کہتے ہیں اسناد صحیح کالذی قبل، جیسے پچھلی سند صحیح ہے اسی طرح یہ سند بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 4، اخبرنا عبداللہ ابن سعید قال حدثنا ابن ادریس قال، یہ امام نسائی نے اس کی ترکیب حدیث نمبر 4، اخبرنا عبداللہ ابن سعید قال حدثنا ابن ادریس قال سمعت شعبہ، وہ کہتے ہیں میں نے شعبہ کو سنا. اچھا، شعبہ کے متعلق قوس میں انہوں نے کیا دیا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ سقطت من نسخہ جامع طہران ومن طبعت دار الکتاب العربی، اس نسخے کے اندر یہ لفظ ساقط ہوا ہوا ہے، اور جو دار الکتاب العربی نے طباعت کی تھی اس میں یہ راوی کا نام موجود ہے. عن عمرو ابن مرہ، اس میں بھی اسی طرح یہ جو جامعہ طہران کا نسخہ ہے اس کے اندر یہ اس راوی کا نام ساقط ہوا ہوا ہے، یہاں سے یہ مرہ اس کے والد کا نام، لیکن یہ دوسرے نسخوں سے اور تحقیقات سے ثابت ہے. عن ابی حمزہ عن زید ابن ارکم، یہ بھی زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں قال اول من اسلم علی، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ اسلام لائے. اس کی اسناد کے متعلق بھی محقق کا یہی کہنا ہے اسناد صحیح رجالہ رجال صحیح، اس کی بھی سند صحیح ہے اور اس کے جو راوی ہیں رجال ہیں وہ رجال صحیح ہیں. اگلی حدیث، حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 5، اخبرنا اسماعیل ابن مسعود عن خالد وهو ابن الحارث، اس خالد کا جو نام ہے یعنی بیٹے ابن حارث کے بیٹے ہیں. قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سمعت ابا حمزہ مولى الانصار قال سمعت زید ابن ارکم يقول اول من سلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی. وہ فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ان کو میں نے فرماتے ہوئے زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نماز پڑھی. اور ایک موقع پہ وہی تابعی کہہ رہا ہے کہ میں نے زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا وقال فی موضع آخر اسلم علی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے والے، یعنی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قبول کیا، یا سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسلام لائے. یہ ہے 5 حدیث. اس کی بھی تحقیق دیکھتے ہیں، اس کی بھی سند محقق فرماتے ہیں اسناد صحیح وهذا الحديث سقط من جامعة نسخة جامعة طهران ومن طبعة دار الكتاب العربی، کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے لیکن یہ جو حدیث ہے ساقط ہوئی ہوئی ہے جامعہ طہران کے نسخے سے، ومن طبعة دار الكتاب العربی، اور جو دار الکتاب العربی نے طباعت کی تھی اس میں سے بھی ساقط ہے، لیکن یہ دوسرے نسخوں سے ثابت ہے. انشاءاللہ یہاں تک کا ہمارا آج 5 احادیث کے اوپر یہ اختتام ہوا ہے، اور اگر آپ کو کسی قسم کا اشکال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلا درس ہم اسی باب سے حدیث نمبر 6 سے انشاءاللہ اگلا درس شروع کریں گے. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم.